السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں صدیقی شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوست۔ پیارے دوستو، سیلاب آیا، شاہدہ کیا، ہمارے ہاتھوں میں ایک کائنات ہے۔ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے حالات ہوتے ہیں نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرض بعد میں آتا ہے اور دوا پہلے آتا ہے۔ ہمارے سب کے ہاتھوں میں سیل فون ہے، جن کے گھر میں روٹی نہیں ہے ان کے پاس سیل فون کے پیسے ہیں۔ تو سندھ میں یہ سیلاب ابھی داخل ہوا، ہم سب اپنے اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں ہر طرف پانی پانی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کو کہوں گی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میں اس کو اللہ کا عذاب کہوں گی۔ جس معاشرے میں بے راہ روی بڑھ جاتی ہے، عدل کا نظام جو ہے وہ نہیں رہتا، یا وہ کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ ہو جاتا ہے، اور اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، یہ اور دوسری آسمانی کتابیں بھی کہتی ہیں، انسانی تاریخ بھی کہتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا پنجاب میں کیا ہوا؟ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی۔ شریف لوگ، اچھے لوگ آسمانوں کے نیچے بیٹھے ہیں، بیٹیوں کو لے کے بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لباس بتاتے ہیں بہت اچھے گھرانوں کی عورتیں ہیں، جس طرح دوپٹے اوڑھے ہوئے ہیں، پتہ چلتا ہے شریف، بے انتہا شریف عورتیں ہیں، گھریلو عورتیں ہیں، رو رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کے جہیز جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن اب نہ جہیز ہے، نہ گھر ہے، صرف ایک کھلا آسمان ہے، پانی ہے، خوراک نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت تو جتنی بھی حکومت مدد کر رہی ہوگی جہاں، لیکن وہ سب کی مدد نہیں کر سکتی، کر ہی نہیں سکتی۔ مدد ہی صرف وہیں تک جا سکتی ہے جہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ رسائی ہر طرف رسائی نہیں ہو سکتی۔ میری والدہ ایک کہانی سناتی تھی، اور اکثر سناتی تھی، اور وہ اس کہانی کو یوں کہتی تھی کہ ناہود کا بھیا اور ہود کی بہن، یعنی کہ بھائی اس وقت بھی بہنوں کے ساتھ دیتے ہیں جب بہنوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہنیں ساتھ نہیں دیتی جب بھائیوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو پھر بہنیں بھی ان سے نہیں ملا کرتی۔ لیکن میں تو خیر یہ نہیں مانتی، کہ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بہنیں تو بھائیوں سے بہت پیار کرتی ہیں، اور جو نہیں کرتی وہ پھر بہنیں تو نہیں۔ تو اس میں پھر میری والدہ ایک جو ہے واقعہ سناتی تھی، کہتی تھی کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ یا تو 7 پل کی بارش یا پھر 10 برس کا کال، کوئی ایک چیز کا انتخاب کرو۔ جو عمرہ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، یا کسی اہم عہدوں پر جو لوگ ہوتے ہیں، یا گھر میں والدین ہوتے ہیں جن کے مراتب بڑے ہوتے ہیں، ان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں خوابوں کے بارے میں۔ بادشاہ نے سب کو جمع کیا، اپنی مشاورتی کمیٹی میں جو لوگ تھے ان کو جمع کیا، جن کو وہ سمجھتا تھا کہ مجھے ان سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اس خواب کے بارے میں۔
اور اس نے ان کے آگے یہ خواب دیکھا۔ سب نے کہا بادشاہ سلامت 7 پل کی اگر آپ بارش مانگتے ہیں تو وہ تو اللہ ہے، وہ 7 پل میں بارش پتہ نہیں کتنی برساتیں کیا ہو جائے، ہماری کھڑی فصلیں خراب ہو جائیں گی، ہمارا جو اناج رکھا ہوا ہے گوداموں میں وہ خراب ہو جائے گا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ 10 برس کا کال مانگ لیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 10 برس کے کال میں یہ ہوگا کہ کچھ فصلیں ہماری کھڑی ہیں، ان کا اناج آ جائے گا، انہیں وہ کر لیں گے سیو، 2-3 سال وہ نکال لیں گے، پھر 2-3 سالوں کا ہمارے پاس اور بھی اناج ہے، تو ہمارے 5-6 سال تو یہ آرام سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہیرے جواہرات سونا وونا ہے، ہم اس سے جو ہے وہ یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سال نکل جائیں گے۔ تو بادشاہ نے جو ہے وہ 10 برس کا کال جو ہے اس کو سلیکٹ کیا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے وزراء نے جو اسے بتایا تھا اس کے خیال میں وہ زیادہ بہتر تھا۔ اب وہ کال کا وقت شروع ہو گیا، کال کا وقت شروع ہو گیا تو اناج کی بوریوں میں دیکھا تو وہ سب کوئلہ، بادشاہ سلامت جو اناج رکھا تھا وہ تو سب کوئلہ ہو گیا۔ اچھا ہیرے جواہرات دیکھو، جہاں ہاتھ ڈالے کوئلہ، یعنی کہ خاک۔ اب ملک میں قحط پڑنے پڑا، جب ملک میں قحط پڑا تو بادشاہ نے سب سے کہا کہ ملک میں قحط پڑ گیا ہے، لہٰذا آپ سب لوگ ہجرت کریں۔ لوگوں نے ہجرت شروع کی، قحط پڑ چکا تھا، ظاہر ہے جینے کے لیے روٹی کی ضرورت تھی، لوگ ہجرت کر گئے، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، بادشاہ ملک میں رہ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی رعایا نے جب ہجرت کی تو پھر بادشاہ نے اپنا سامان سمیٹا اور بادشاہ جو ہے اس سے کہا میں کہاں جاؤں۔ بادشاہ سب سے پہلے بادشاہ کو اپنی بہن کا خیال آیا، بادشاہ اپنی بہن کے ہاں چلے گئے۔ بادشاہ جب اپنی بہن کے ہاں گیا تو بہن نے کہا درباریوں سے کہ دیکھو میرا بھائی کس حالت میں آیا ہے اور میرے لیے کیا کیا لے کر آیا ہے۔ تو درباریوں نے بتایا کہ ملکہ عالیہ آپ کا بھائی جو ہے اس بڑے برے حالات میں آیا ہے، خالی ہاتھ آیا ہے، کچھ ایسا کوئی شاہانہ دستور کے مطابق نہیں آیا ہے۔ جب بادشاہ کی بہن نے یہ سنا تو کہا کہ بادشاہ سے جا کے کہو کہ بہن نہیں ہے، بہن جو ہے وہ کہیں اور ملک جو ہے وہ سفر کے لیے گئی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا، بادشاہ خاموشی سے وہاں سے چل دیا۔ اب بادشاہ چلتا تھا اور سوچتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ پھر بادشاہ کو اپنے ایک دوست کا خیال آیا اور بادشاہ جو ہے وہ اپنے دوست کے پاس چلا۔ دوست نے جب بادشاہ کو دیکھا اس کے چہرے پہ رونقیں آ گئی، اس کا دل نہاد، اس کا پُر بہار، وہ اس نے بادشاہ کو پاؤں میں سمیٹا، گلے ملا، بادشاہ کو عزت سے بلایا، بٹھایا، بادشاہ نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے فوری طور پر اپنی بیوی کو کہا کہ میرا دوست آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا۔ جب وہ یہ کہنے اندر گیا اپنی بیوی کو تو بادشاہ جو ہے وہ کمرے میں بیٹھا دیکھتا ہے کہ کھوٹی پہ ایک مالا لٹکی ہوئی ہے اور کھوٹی نے وہ مالا نگلی۔ اب بادشاہ کا دوست جب کمرے میں آیا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہاں تمہاری ایک مالا لٹکی ہوئی تھی،
کے دوست نے کہا کہ ہاں. تو بادشاہ نے کہا کہ وہ مالا تو اسکوٹی نے نکل لی. اب کیونکہ دوست کی بیوی ساری باتیں سن چکی تھی، وہ جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے آئی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک بادشاہ ہو کر یہ حرکت کی ہے اور میرے دروازے سے میری مالا چرا لی ایک بادشاہ نے. اور اس نے اس کو جو جناب عالی بہت برا بھلا کہا اور اس عورت کو بہت غصہ آیا اور اس کے دوست سمجھایا. بادشاہ کے دوست نے اپنی بیوی سے کہ ایسا سلوک نہیں کرو، بادشاہ جو ہے میرا بہترین دوست ہے اور مالا کی کوئی اہمیت میری نظر میں نہیں ہے اور بادشاہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. اب بادشاہ روٹی تو کیا کھاتے ہیں، وہاں سے اٹھے اور چل گئے. 10 سال بادشاہ 10 سال بادشاہ نے جو ہے وہ خواری میں کاٹے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. جب وہ 10 سال گزر گئے، وہاں سے وعید آئی اس کے ملک سے کہ اناج جو رکھا ہوا تھا وہ اپنی شکل میں واپس آ گیا، ہیرے جواہرات سونا ویسے ہی ہو گیا، فصلیں لہلہانے لگی، لوگ وطن کی طرف واپس آنے لگے. جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ بھی واپس آیا اپنے ملک. لوگوں نے خیر مقدم کیا اور بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. بادشاہ دوبارہ اسی بادشاہت میں آ گیا. بادشاہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بادشاہ نے جو ہے وہ ہیرے جواہرات سونے کی تھالیاں سجائی، تحفے تحائف سجائے اور وہ اپنے مصاحب کے ساتھ سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر گیا پورے شاہانہ انداز میں. اس کی بہن نے دوبارہ پوچھوایا، بتاؤ میرا بھائی کس حالت میں آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی تو بڑے شاہانہ انداز میں اور ایسا لگتا ہے بہت بڑے ملک کا بادشاہ ہے اور بہت مالدار ملک کا بادشاہ ہے. ایسے تحفے تحائف کو لے کر آیا ہے نایاب و نادر آپ کے لیے. کہتی ہے جاؤ عزت و اکرام سے میرے بھائی کو لے کر آؤ. اس کی شان کے مطابق اس کو لایا گیا. بہن بیٹھی، اس سے اس کی خیریت دریافت کی. اس کو بتایا کہ جب تم آئے تھے میں نہیں تھی اور میں نے سنا اور میں نے تمہیں یاد کیا اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ تم چلے گئے. بادشاہ مسکرایا، اس کو تحفے تحائف دیے اور اس سے اجازت چاہی. اس کے بعد بادشاہ گیا اپنے دوست کے یہاں. بادشاہ جانتا تھا کہ اس کا دوست بہت ہی پیارا انسان ہے. تو بادشاہ جو ہے اپنے دوست سے ملاقات کی. اس کے دوست نے بادشاہ کو اس کے پورے وقار، اس کی شان و شوکت کے ساتھ دیکھا تو بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ بہت خوش ہوا اور اس نے اسے بٹھایا بادشاہ کو. بادشاہ اور اس کا دوست اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. بیگم کو پتہ چل گیا تھا کہ بادشاہ کے حالات تو بہت اچھے ہو گئے ہیں. تو بیگم خاموش رہی. ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کھوٹی نے جو ہے وہ مالا اگلنا شروع کی. بادشاہ نے اپنے دوست سے کہا وہ دیکھو کھوٹی مالا اگل رہی ہے. تو وہاں پر دوست کی بیوی بھی تھی. سب نے دیکھا کہ ہاں کھوٹی تو مالا اگل رہی ہے. کھوٹی نے مالا اگل دی اور بادشاہ کی بیوی، وہ دوست کی بیوی بہت شرمندہ ہوئی اور بادشاہ سے معافی تلاش ہوئی. اور دوست وہ بھی بہت شرمندہ ہوا، لیکن دوست کا تو کوئی قصور نہیں تھا. بادشاہ نے اس سے اجازت چاہی اور بادشاہ جو ہے وہ واپس آ گیا. تو دوستو برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا اور اچھے وقت میں سب ساتھ. اور
دکھ درد تو ماں باپ بھی نہیں لے سکتے، ایسے میں کوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اور ہمارا وہ احوال کہ ہم حق تلفیاں نہ کریں، کسی کا مال نہ کھایا ہو، کسی کی جان عزت کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بڑی پیاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پر کون کون سی آیات لکھی ہوئی ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ ایک واقعہ ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بڑے مکرم صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلے میں کہا کہ اس قبیلے کا سردار جو ہے اس کو بنا دیا جائے کسی شخص کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کو نہیں، اس کو بنایا جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بحث ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ میری نفی کر رہے ہیں، آپ نے میری مخالفت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کی نفی اور آپ کی مخالفت نہیں کی، میں نے جو میرا موقف تھا میں نے وہ دیا ہے۔ اور جب یہ بحث ہوئی تو پھر یہ آیت اتری کہ نبی کے سامنے تیز آواز میں بات نہیں کرنی ہے ورنہ تمام آپ کا جو ہے وہ اعمال وہ اکارت ہو جائیں گے۔ تو یہ کہا گیا تھا، یہ نہیں ہو گیا تھا کہ آپ کے اکارت ہو گیا، ایسا نہیں ہوا تھا، یعنی کہ پوری امت کے لیے ایک سبق تھا اور وہ سبق اسی طرح سے تھے، انہی واقعات کے تحت آیات اترتی تھیں، کچھ ہوتا تھا تو آیات اترتی تھی۔ عورتوں پر جب پردہ نہیں تھا دین میں، جب عورتوں پر پردہ نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ عورتوں سے کہیں کہ وہ پردہ کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں خود سے نہیں کہہ سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حکم نہ دیں، اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل نہ کریں، جب تک میں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ دیکھا ایک صحابیہ گزر رہی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ میں نے تمہیں پہچان لیا، تم یہ ہو، تمہارا نام یہ ہے۔ تو ان صحابیوں کو جو ہے وہ برا لگا کہ عمر نے مجھے اس طرح آواز لگائی اور عمر نے مجھے سب کے سامنے بتایا کہ میں یہ ہوں۔ تو اسی وقت اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عورتوں پر جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ یہ واقعات ہے اور یہی چیز وہ جب صاحب بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں نعت نہیں سنتا کوئی ایسی جو تیز آواز سے پڑھی جائے، یعنی کہ میرے نبی میرے محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بہت آہستگی سے لینا چاہیے، وہ تیز آواز میں ان کی تعریف کرنا، وہ چیخ چلا کر، وہ جو آواز کانوں کو بری لگے، وہ آواز جو لوگوں کو تکلیف کا باعث بنا دے، وہ آواز جس میں کہ اخلاق حسنہ جو ہے وہ معدوم ہو کر ایک طرف ہو جائے اور صرف ایک چیخ و پکار کا جو ہے وہ غلبہ ہو جائے۔ تو نعت پڑھنے کا جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ہلکی آواز میں، بہت دھیمی آواز میں جو ہے وہ نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پڑھی جائے، یعنی کہ ہر چیز کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ عذاب کیوں آتے ہیں،
عذاب اس لیے آتے ہیں کہ حاکم وقت ہمارے حرام کھانے لگے ہیں، پاکستان کے خزانے کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ ان سب کا کڑا احتساب ہونا تھا، ہونا ہے اور ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں صرف دو لوگ ہیں، دو قوتیں ہیں، ایک عوام ہے اور دوسری ہے آرمی فورسز ہیں ہماری۔ دوسری قوت اگر ہے تو وہ سپیریئر وہ ہے رب کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات۔ تو جو پہلے نمبر پر آتی ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور نیچے مخلوق ہے، خدا ہے، اس میں جانور بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں یہ زمین بھی ہے، یہ زمین سیلاب نے بنجر کر دی، یہ زمین سیلاب نے بنجر کر دی۔ سندھ میں ابھی سیلاب نہیں آیا، پنجاب میں بہرحال ابھی بہت زیادہ تھی، سندھ میں سیلاب آئے گا۔ سندھ کی میں چاروں طرف سے صحیح طرح سندھ میں جو ہے چاروں طرف سے اس کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ پھر سندھ سے افغانیوں کو نکالا گیا، وہ یہیں پہ پیدا ہو گئے تھے، یہیں پہ شناختی کارڈ بن جاتے، یہیں پہ شادی ہو جاتے، یہیں پہ بچے ہو جاتے، ایک اچھی سی اور نسل نکلتی۔ اب وہ ڈی این اے کا کتنا اثر ہوتا ہے، افغانی ڈی این اے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان سے نہیں جیت سکتے، اور ان کے جیسا محنت کرنے والا، اور اگر ان کی شادیاں یہاں کی عورتوں سے ہو جاتی ہیں اور ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی سندھی بولتا، کوئی اردو بولتا، اور اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ رنگ ہے، یہ نہیں کہ یہ انہوں نے آئے قبضہ کر لیا، یہ دنیا انسانوں کے رہنے کے لیے ہے۔ وہ تو یہی پلے بڑے تھے، انہیں تو یہیں سے محبت ہے، اور وہ پھر پلٹ کے آتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ یہاں کے لوگ نفرت انگیز سلوک کرتے ہیں، پھر وہ بیچارے جاتے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے انہیں پناہ دی، میں نہیں سمجھتی کہ پناہ دی۔ وہ یہاں پہ کچرا کنڈی پہ سوتے تھے، ان کو تعلیم نہیں دی گئی، ان کو رہائش نہیں دی گئی۔ اگر وہ جب چھوٹے سے آئے تھے، اگر ہمارے مدرسے، اگر ہمارے جو ادارے اگر ان کو رکھتے، اگر انہیں پیار سے سنبھالتے، ہماری بیٹیاں ان کے ساتھ بیائی جاتی، اچھے لوگ تھے، اچھے پیارے پیارے بچے، جیسے تراشے ہوئے سنگے مرمر سے تراشے ہوئے مجسمے، یہیں پلے یہیں بڑھے، یہاں کی مٹی میں بھی مل جاتے ہو، نہیں مل لیتی۔ یہ تو ہوتا ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، کچھ پناہ کے لیے آتے ہیں، ہجرتیں ہوتی ہیں۔ اب ہمارے لوگ بھی اب ہجرتیں کریں گے، اب سندھ کے لوگ بھی ہجرت کریں گے، پنجاب کریں گے، پورا پاکستان اب ہجرت کی طرف ہے۔ تو اب یہاں کے حالات صحیح ہوں گے، بالفرض پانی اتر بھی گیا تو زراعتی نظام جس پہ کہ 70% ڈپینڈ کرتا تھا پاکستان، وہ زراعتی نظام ختم ہو گیا، سب کچھ تو ختم ہو گیا، گھر ختم ہو گئے، گر گئے، بڑے بڑے گھر گر گئے۔ حکومت نے ایک کام کیا، حکومت نے کیا کام کیا؟ محفوظ مقام پہ پہنچانے کے لیے صرف خشکی میں انہیں پہنچا دیا کہ ہر طرف پانی ہے اور وہ خشکی پہ کھڑے ہیں، اور نہ اوڑھنے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے۔ اور بیٹیاں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ گھروں میں رہتے تو زیادہ محفوظ رہتے ہیں، کہ جب تک زندہ رہتے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہی رہتے، جیسے سمندر میں جہاز کھڑے ہوتے اس طرح وہ گھر کھڑے ہوئے تو تھے، جو مرتے وہ کم از کم سامنے تو مرتے۔ تو لہٰذا سندھ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کو گھروں سے نکالیں اور کہیں کہ ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں۔ نہیں، آپ کہاں لے کے جائیں گے پہلے یہ بتائیں؟ آپ خشکی پہ پھینک دیں گے؟ ہاں، وہ میں نے دیکھا بہت اچھا کام کر رہا ہے سید ناصر حسین شاہ،
سید ناصر حسین شاہ کی کمانڈ میں سید کمیل حیدر شاہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں، مجھے بہت پسند ہیں وہ لوگ، اور بہت اچھے لوگ ہیں، اچھا خاندان ہے ان کا۔ اور سید کمیل حیدر شاہ نے یقیناً کہ سید ناصر حسین شاہ کی کمانڈ میں کام کیا۔ اس کو میں پیپلز پارٹی کا کام نہیں کہوں گی۔ سید ناصر حسین شاہ وہ انسان ہیں، زرداری کو جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ سید ناصر حسین شاہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور سید ناصر حسین شاہ کا کردار، ان کے کردار کے برابر کردار نہیں دیکھا میں نے، ان کے جیسا صابر نہیں دیکھا میں نے، ان کے جیسا پیارا انسان نہیں دیکھا میں نے۔ اور اگر کچھ کیسز ہوں گے بھی تو وہ کیسز میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجبور سندھ کی عوام کے کیسز ہیں، آؤ آؤ ہماری طرف آؤ، نہیں تو اٹھا لیے جاؤ، آؤ ہمیں جوائن کرو، نہیں تو ان کے گھر برباد کرو، ان کی زمینیں چھین لو۔ یہ چاپلوسی ہوئی ہے پاکستان میں، یہ سب کچھ ہوا ہے، سیاست کے نام پہ غنڈہ گردی ہوئی ہے۔ اور اب بڑے مزے کی کہانی ہونے جا رہی ہے، سیلاب سندھ کی طرف بھی آ رہا ہے، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے یا جو ان کے پاس توبہ کا وقت باقی ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اگر وہ اس سیلاب میں مر بھی جائیں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ اور جو اس سیلاب میں جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر چکے ہیں، اور وہ اس سیلاب کو بعض لوگوں نے کہا کہ ڈالرز آئیں گے، ڈالرز آپ کو مل جائیں گے، لیکن آپ کے بچے مر جائیں گے۔ یہ ڈالر جو ہے یہ بہت بڑی امانت ہے، کیونکہ اس قوم پر عذاب آیا ہے۔ یہ ڈالرز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس میں سے $1 بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ سید کمیل حیدر شاہ نے یہ کیا ہے تو انہوں نے پہلے سے ہی مویشیوں کا انتظام کر دیا، پہلے سے ہی دیکھ لیا کہ شگاف کہاں پڑیں گے، پہلے سے ہی جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ گائیڈ کر دیا، کون کہاں کھڑا ہوگا، کون کس طرح کھڑا ہوگا، کون کہاں بیٹھے گا، کون کس طرح رہے گا، ان کی خوراک کا انتظام کس طرح ہوگا، یہ سارا کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچہ ناصر حسین شاہ کی کمانڈ میں یہ کام ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے، اور اس کی رپورٹ میں مستقل دیکھ رہی ہوں کہ سندھ میں کون کیا کر رہا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرا خیال ہے 3 تاریخ کو جو ہے یہ سیلاب سندھ میں داخل ہو جائے گا، اور ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ میدانوں میں جا کر اپنے بیٹیوں کو، گھروں میں رہنا زیادہ مفید ہے۔ اگرچہ پانی ہوگا، چھتوں پہ چڑھ جائیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، جو کھانا گھر میں ہے وہ کچھ نہیں تو کچے ہی کھا لیں گے۔ چاول اگر پکا نہیں سکیں گے تو چاول پانی میں بھگو کے تو رکھ سکیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی عوام مدد کر سکے گی جب وہ گھروں میں رہیں گے، اور اگر مر گئے تو گھر میں ہی مریں گے، لاوارث نہیں مریں گے۔ اور علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوگا کس گھر کے لوگوں کی اموات ہو چکی ہے، ان کے رشتہ دار کہاں تھے، کون تھے۔ اس طرح لوگوں کو جو ہے میدانوں میں لے جا کر مارنا، ان کو خاندانوں کو جدا کر دینا اور سب کچھ ختم کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پنجاب کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ کسی طرح نیٹ ورک فری کر دینا چاہیے، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں آ جائیں، پھر کہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اور اللہم صلی اللہ علیہ قریش، اور سورہ توبہ، اور سورہ نون، اور الحم شریف، اور اتنی چیزیں ہیں اللہ کی، پڑھیے تو پڑھیے۔ تو ہر تکلیف میں جب آپ پڑھتے ہیں دل سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکلیفیں اس طرح ٹالتا ہے، چھٹتی چلی جاتی ہیں۔
چھٹتی چلی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں سندھ کے لوگوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پلاسٹک کے شاپرس میں بیگ لے لیجیے، بیگ یہاں پہ باندھ لیجیے چھوٹا، اس میں آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اس میں آپ کے کاغذات ہونے چاہیے، اور سب کے اپنے اپنے پاس ہونے چاہیے۔ عورتیں ہیں، سونا جو ہے وہ کس طرح سنبھالیں گی، مرد سونا کس طرح سنبھالیں گے، وہ لازمی کام کیجیے۔ پیسہ جو ہے اس کو کس طرح سے رکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنے پاس، آپ لوگ کے اپنے پاس کچھ نہیں تو کم از کم لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے۔ جب آپ اکٹھے رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے تاکہ غیر لوگ آپ کے پاس نہ آ سکیں۔ اور اگر عورتیں بھی کہیں ہیں تو ان کے پاس ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے، وہ اٹھائیں ان چیزوں سے لابھ سے، ہمت کریں۔ کوئی آپ کی طرف آنکھیں نکال کے دیکھے تو اس کی آنکھیں نکال سکے، یہ ہمت کریں، اس ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے ہے اور اوپر جو ہے وہ گدھ ہے، گھروں میں چوریوں میں ڈاکے ہو رہے ہیں، اور ماحول بدلے گا، غریب امیر ہو جائیں گے، امیر غریب ہو جائیں گے، بستیاں اجڑ چکی ہیں، بستیاں اجڑیں گی، بستیاں نئی بسائی جائیں گی، نئے لوگ آئیں گے، نیا نظام آئے گا۔ پھر کہتی ہوں اور بار بار کہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے خیال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان، مال، عزت، اپنے ایمان کو خیال